جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، موت ایک برحق فیصلہ ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایسا مرحلہ ہے، یہ ایسا سٹیپ ہے کہ کسی بھی انسانی جان کو اس سے چھٹکارا نہیں۔ بقا ہے اگر ہمیشہ ہمیشہ اگر ہے رہنا کسی کے لیے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بہرحال جب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، اس کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس بات کی نشاندہی شریعت نے کی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل وہ انسان کی قبر ہے، اور انسان کا قبر میں حساب و کتاب ہوگا۔ قبر کی آزمائشیں ہیں، قبر کے فتنے ہیں، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی احادیث، لمبی دعائیں جن کے اندر فتنوں سے پناہ مانگی ہے، ان کے اندر فتنۃ القبر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اور فتنۃ القبر سے مراد یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ملکین کا دو فرشتوں کا سوال کرنا، یا جب وہ سوال کریں گے تو جواب کے اندر انسان کا اٹک جانا، حیران ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہ فتنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خاص کر اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اس فتنے کے اندر کامیاب کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس آزمائش، اس فتنے میں پاس ہو گیا، وہ باقی منزلوں کے اندر بھی پاس ہوتا رہے گا، اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ لیکن جو آدمی اس آزمائش، اس سوال، اس فتنے میں پھنس گیا، وہ باقی معاملات، باقی منزلوں کے اندر بھی پھنس جائے گا۔ تو قبر کے اندر انسان کے لیے 3 سوال ہیں اور 1 آزمائش ہے۔ آزمائش کا اضافہ اس لیے کیا کیونکہ یہ سوالوں سے پہلے ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک میت کو دفنا دیا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے قبر کے اندر تو تقریباً غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو آزمائش یہ ہے کہ اگر تو وہ آدمی دنیا میں رہ کے نمازوں کا پابند ہوا، نمازی ہوا، تو وہ فرشتوں کو کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ اور جب وہ عصر کی نماز پڑھے گا یا نماز کا کہے گا تو یقیناً اس کے لیے سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے، اس کے لیے سوال آسان ہو جائیں گے، 2 نورانی فرشتے اس سے سوال کریں گے۔ اور اگر اس نے اس آزمائش میں ناکامی کا مظاہرہ کیا، نمازی نہ ہوا، نماز کی عادت نہ ہوئی، یہ نہ محسوس کیا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، لیٹا رہا، اٹھ کے بیٹھ گیا، تو پھر اس کی جو ہے وہ 2 بدصورت فرشتے استقبال کریں گے، اور اس کے بعد اس سے سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ رب کے بارے میں کیا جائے گا، من ربو کا۔ ایک مسلمان آدمی، ایماندار آدمی، اور اللہ رب العالمین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا آدمی اس کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوگا کہ نبی کون ہے؟ نبی سے محبت کرنے والا جواب دے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین کے بارے میں سوال ہوگا، دین پہ چلنے والا اس کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں سے دور رہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ مولویوں کی باتیں اور جو ہے نا وہ کھانے پینے کے یعنی 100 باتیں کرتے رہیں، تو وہ ان سوالوں کے اندر جو ہے وہ اٹک جائیں گے اور کہیں گے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، جواب نہیں دے پائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کامیاب ہونے والوں کے لیے اوپر سے آرڈر آئے گا کہ ان کے بستر بھی جنت کے بنا دو، ان کے لباس بھی جنتی پہنا دو، اور ان کے لیے جنت سے دروازہ بھی کھول دو، کھڑکیاں بھی کھول دو۔ اور جو ہاں لا ادری کہہ کے ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، اوپر سے آواز آئے گی کہ ان کو لباس بھی جہنمی پہنا دو، ان کے بسترے بھی جہنمی بنا دو، اور ان کے لیے جہنم سے کھڑکیاں بھی کھول دو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے فتنے سے بچائے، اور قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں ان کے جواب، ان کی تیاری کرنے کی توفیق عملی صورت میں ہمیں اس دنیا میں دے،
اور اس سے پہلے جو ایک آزمائشی مرحلہ ہے نمازوں کی پابندی کا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کاربند فرمائے تاکہ ہم اس فتنہ قبر سے محفوظ رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔